السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میں اس ویڈیو کے اندر قرآن کریم کی ایک مشہور سورت سورہ اخلاص کی برکت اور اس کے کرشمے کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کی برکتوں سے آپ مالا مال ہوں اور اس سورت کے کرشمے کو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ مکمل ویڈیو دیکھیں، اور جیسے میں بتا رہا ہوں ویسے آپ عمل کریں۔ صرف کچھ ہی دن میں اس کا وہ روشن و تابناک کرشمہ آپ دیکھیں گے کہ آپ حیرت و استعجاب میں پڑ جائیں گے۔ ناظرین، آپ جس کام کے لیے یہ عمل کریں گے اس کام میں ایسا فائدہ آپ کو ہوگا کہ آپ افسوس کریں گے کہ اتنے دن ہم کہاں تھے۔ ناظرین، آپ اگر نمازوں کے پابند ہیں تو آپ کے لیے یہ عمل بہت آسان ہے۔ کرنا کیا ہے؟ 2 نمازوں کے بعد اس عمل کو کرنا ہے۔ آپ کچھ دن اس عمل کو کر کے دیکھیں، آپ تعجب کریں گے کہ واقعی بڑی بابرکت صورت ہے۔ آپ 5 نمازوں میں سے 2 نماز کو چن لیجئے۔ فجر کی نماز کے بعد اور عشاء کی نماز کے بعد آپ فجر سے فارغ ہو جائے تو آپ وہیں بیٹھے بیٹھے آپ اس عمل کو کریں، اور جب عشاء کی نماز سے فارغ ہو جائیں سنت و نوافل سے تو آپ یہ عمل کو وہیں بیٹھے بیٹھے کریں۔ کرنا کس طریقے سے ہے؟ آپ فجر کی نماز پڑھ لیے، پڑھنے کے بعد آپ 21 مرتبہ درود شریف پڑھیں، درود ابراہیمی۔ میں پڑھ کے بتا رہا ہوں۔ اللہم صلی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ آپ یہ درود شریف 21 مرتبہ پہلے پڑھ لیں، اور اس کے بعد سورہ اخلاص 101 بار، ہاں ناظرین، 101 بار سورہ اخلاص پڑھیں۔ میں پڑھ کے آپ کو بتا رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ناظرین، تو یہ سورت آپ کو 101 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ وہی درود ابراہیمی 21 مرتبہ پڑھ لیں۔ پھر اس کے بعد آپ دعا کریں، اور دعا میں جو خاص آپ کا مقصد ہو اسے آپ رکھیں۔ پھر یہی عمل بعد نماز عشاء، سارے سنت و نوافل وتر سے فارغ ہو جائیں تو آپ اسی مصلی پر بیٹھ جائیں، اور پھر آپ 21 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں، اور اس کے بعد پھر 101 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں، اور پھر 21 مرتبہ درود ابراہیمی۔ پھر وہ آپ اپنا مقصد دعا میں رکھیں۔ آپ چند دن یہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی عادت ایسی بن جائے گی کہ آپ کو یہ عمل کیے بغیر چین ہی نہیں ملے، اس طریقے کی عادت آپ کی ہو جائے گی، اور جس کام کے لیے، جس مقصد کے لیے آپ پڑھیں گے انشاءاللہ چند ہی دنوں میں اس کا ایسا کرشمہ دیکھیں گے کہ آپ پچھتائیں گے کہ اس سے پہلے اگر میں اس عمل کو کر لیا ہوتا تو آج ہمارے بہت سارے مقاصد پورے ہوتے ہوئے نظر آتے۔ لیکن دیر آئے درست آئے، اب معلوم ہو گیا تو آپ ہر جائز مقصد کے لیے، ہر جائز کام کے لیے آپ اس وظیفے کو کریں۔ انشاءاللہ العزیز اللہ پاک اس صورت اور اس عمل کی برکت سے آپ کا سخت سے سخت، مشکل سے مشکل کام کو بھی
आसान फरमाता हुआ अल्लाह पाक नजर आएगा और आप देखेंगे अपनी निगाहों से। इसलिए नाजरीन, आप इस अमल को जरूर करें। अब कुछ लोग कह सकते हैं कि अगर हमें दुरूद इब्राहिमी याद नहीं है तो हम फिर क्या पढ़ें? तो घबराने की जरूरत नहीं। आपको जो दुरूद शरीफ याद हो, आप उस दुरूद शरीफ को 21 मर्तबा पढ़ लें। जैसे मैं पढ़ के बता रहा हूं, सल्लल्लाहु अलैका वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैका वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैका वसल्लम। ये मुख्तसर दुरूद शरीफ है, आसानी से आप याद कर सकते हैं। तो आप इस दुरूद शरीफ को, या जो भी आपको दुरूद शरीफ याद हो, आप उसको अव्वल आखिर 21-21 मर्तबा पढ़ें और बीच में दोनों नमाजों के बाद 101 मर्तबा सूरह इखलास पढ़ें। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक हर मुसलमान भाई और हमारी इस्लामी बहनों को अपने मुश्किल को आसान करने के लिए इस तरह का अमल करने की अल्लाह तौफीक मरहमत फरमाए। दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम।